ویلکم دوستو ہمارے عظیم اکیڈمی میں آپ کو ایک سیریز کروا رہا ہوں. یہ سیریز کا 15 کوشچن تک آپ لوگوں کا حل کرا چکا ہوں. کل کسی وجہ سے یہ مکمل نہیں کر سکا تو میں آج مکمل کر دیتا ہوں. جیسے حیات اللہ انصاری کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی. تو حیات اللہ انصاری کی پیدائش یہاں جو ہے آپشنس، یہ سارے آپشنس غلط ہیں. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ حیات اللہ انصاری کی پیدائش لکھنؤ میں تو ہوئی ہے، لیکن 1912 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 1999 میں ان کی وفات ہوئی ہے. چلیے، مندرجہ ذیل میں سے کون سا افسانہ حیات اللہ انصاری کا نہیں ہے؟ انوکھی مصیبت، بھرے بازار میں، انوکھی مسکراہٹ، شکستہ گنگورے. تو یہ تینوں ہے: انوکھی مصیبت، بھرے بازار میں، شکستہ گنگورے. انوکھی مسکراہٹ ہی نہیں ہے. حیات اللہ انصاری کی 5 جلدوں پر مشتمل ضخیم ناول کون سی ہے؟ ضخیم ناول کون سی ہے؟ لہو کے پھول، آنگن، پردے غفلت اور شکست. تو اس کا جواب ہے لہو کے پھول. یہی 5 جلدوں میں ضخیم 5 جلدوں پر ضخیم ایک ناول ہے. بہت موٹی چوڑی اور اچھی ایک ناول ہے. ڈاک بنگلہ میں جاتے وقت کیلاش کو راستے میں کون ملا؟ اس نے کیا کہا؟ ڈاک بنگلہ میں جاتے وقت 13 برس کی لڑکی رجنی ملی. اس نے کہا بابو جی تھرمائن میں لے چلو. ایک آٹو رکشہ والا. اس نے کہا بابو جی کہاں جائیے گا؟ ایک میوہ فروش. اس نے کہا آپ کو کیا پسندیدہ ہے؟ ایک بھکاری. اس نے کہا بابو اس غریب پر دیا کیجیے. تو اس کا جواب ہے 13 برس کی رجنی. 13 برس کی رجنی اس نے کہا بابو جی تھرمائن لے چلو. چلیے آگے چلتے ہیں. رجنی خوشی کے مارے رات کو کیوں نہیں سو سکی؟ اس کا نیا گھر ملنے والا تھا؟ نہیں. اس کو اپنے گاؤں جانے کا کرایہ مل گیا تھا؟ نہیں. اس کے والدین آنے والے تھے؟ نہیں. کیلاش نوکری دے گا اور ساتھ رکھے گا. ان باتوں سے یہ رجنی خوش ہو گئی تھی اور سو نہیں پائی تھی. رجنی کو رخصت کرنے وقت کیلاش کی کیا کیفیت تھی؟ رجنی کو رخصت کرتے وقت کیلاش کی کیا کیفیت تھی؟ نفرت اور حقارت تھی، ہمدردی اور رحم دلی تھی، غصہ، پھر رجنی کی مایوسی دیکھ کر رحم. تو یہی آنسر صحیح ہے، غصہ اور رجنی کی مایوسی دیکھ کر اس پر رحم. اب آگے چلتے ہیں. کوشچن نمبر 22 ہے آپ کے سامنے. رجنی اپنی فوج کو لے کر بازار کی طرف کیوں بھاگی؟ وہ کیلاش کی غضب سے ڈر گئی تھی، واپس کے لیے، سواری پکڑنے کے لیے، بھوک کے بچوں کو بھیک میں ملے 2 روپے سے کھانا خرید کر کھلانے کے لیے. کا جواب ہے بھوکے بچوں کو ملے 2 روپے سے کھانا خرید کر کھلانے کے لیے. آگے چلتے ہیں. غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غزل کے دونوں شعر جس کا پہلا مصرع ہم قافیہ ہو اسے مطلع کہا جاتا ہے. یہی والا مطلع کہا جاتا ہے. اوپر والا مطلع کہا جاتا ہے، مقطع نہیں، مطلع کہا جاتا ہے. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں. یہی کٹ جاتا ہے مطلب مقطع کہتے ہیں. سر سید احمد خاں کا سر سید کا بچپن مولانا الطاف حسین حالی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ سر سید احمد کا بچپن حیات جاوید سے ماخوذ ہے. سر سید احمد کا بچپن حیات جاوید سے ماخوذ ہے. بچپن میں سر سید میں کیا خوبی تھی؟ بزرگوں سے کہانی سننا، سیر و تفریح کا شوق، خوش خرم رہنا، جسمانی طاقت اور فزیکل قابلیت. تو یہی ہے اس کا صحیح آپشن، جسمانی طاقت اور فزیکل قابلیت. چلے آگے چلتے ہیں.
27वां क्वेश्चन है, सर सैयद को बचपन के साथ सर सैयद किन बच्चों के साथ खेलते थे? तो सर सैयद अशराफ के बच्चों के साथ, पड़ोसियों के बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, खाला और मामूजात भाई बहनों के साथ खेलते थे। खाला और मामूजात भाई बहनों के साथ खेलते थे। सिपाही, सलमा और किस कनूर की मशकें किस शहर से बाहर क्यों ले जाना चाहते थे? ताकि लोग जान लें कि अंग्रेज़ ने गिरफ़्तार कर लिया है। ये वो ड्रामा है, उस ड्रामा का एक हिस्सा है। सिपाही, सलमा और किस कनूर की मुश्कें किस शहर से बाहर क्यों ले जाना चाहते? ताकि लोग जान लें कि अंग्रेज़ ने उसे गिरफ़्तार करवाया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हो गया। अब हम आ जाते हैं 29 में। अख्तर शेरवानी का असल नाम और जाए पैदाइश क्या है? दाऊद खां, जाए पैदाइश टोग 1905। शब्बीर खां ये नहीं, आमिर खां ये नहीं, तो पहला ही क्वेश्चन इसका सही है। अख्तर शीरानी का नाम असल में दाऊद खां और जाए पैदाइश टोंग और तारीख़ पैदाइश 1905 है। यहाँ आगे आ जाते हैं ना क्वेश्चन नंबर 30 में। नज़्म के पहले बंद में आवाराए गुरबत और कनाने वतन से शायर की क्या मुराद है? शायर ने इस बंद में हज़रत यूसुफ़ के वतन कनान को तलमी के तौर पर पेश किया है और यही सही है। क्वेश्चन नंबर 31, सलमा और किशकिनोर की गिरफ्तारी का हुक्म नामा किसने जारी किया था? हिंदुस्तानी फ़ौज के जनरल बख्त खां ने इन दोनों की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया था। कहानी, चोरी और उसका कफ़ारा किसकी आप बीती है? चोरी और उसका कफ़ारा किसकी आप बीती है? ये गांधी जी की है। चोरी और उसका कफ़ारा किसकी है? तो ये गांधी जी की है। ये गांधी जी की है। चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है? गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल कहलाता है। मंदरजा झेल में से नसीम तरसी छाती के पार गुज़रे है से शायर क्या मुराद कर लेता है? नसीम तीरसी छाती के पार गुज़रे है से शायर क्या मुराद लेता है? चलिए ये शेर देख लेते हैं। बहार है बेशेर जामो दयार गुज़रे है, नसीम तेरी छाती के पार गुज़रे हैं, इससे शायर क्या मुराद लेता है ये देखना है। चलिए देखते हैं। तन्हाई और बेसरोसामानी की हालत में मौसम बहार की खुशगवार फ़िज़ा तीर के मानिंद तकलीफ़दा है। मौसम बहार में माशूक़ के साथ नहीं है, तन्हाई में मौसम बहार तेरे तीर बनकर छाती को छेद कर रही है। ये 2 और तीसरा चौथा ऑप्शन में मुफलसी और नादारी के ज़माने में मौसम बहार भी मुसीबत का सबब है। मज़कूरा सभी, हाँ, इनमें जितना भी ऑप्शन है ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। इसमें गौर से सुनने और देखने की बात है। इसी वजह से सभी ऑप्शन को मैं पढ़ा हूँ, सब एक जैसा ही है। 35, गांधी जी की किताब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? तो उर्दू का तर्जुमा डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन ने किया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, इसका तर्जुमा डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन ने किया था। गांधी जी की माँ, बड़े भाई और बीवी ने उन्हें किस बात पर मुतनब्बह किया था? इसका जवाब है मंझले भाई के दोस्त के साथ रहने से मना किया था। मंझले भाई के दोस्त के साथ रहने से मना किया था। गांधी जी के मुताबिक जो शख्स खुदा का दोस्त होना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? तो जो शख्स खुदा का दोस्त होना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? उसे
یا تو اکیلا میں رہنا چاہیے یا ساری دنیا سے دوستی کرے، یا تو اکیلا میں رہنا چاہیے یا ساری دنیا سے دوستی کرے۔ گاندھی جی کے دوست نے گوشت کھانے کی کون کون سی خوبیاں بیان کی تھیں؟ گاندھی جی کو گوشت کھلانے والے دوست نے کون کون سی گوشت کی خوبیاں بیان کی تھیں؟ گوشت کھانے والے کبھی بیمار نہیں پڑتے، گوشت کھانے والے بھاری بھرکم کام بآسانی سے کر سکتے، بی گوشت کھانے والے مضبوط اور تندرست ہوتے ہیں، انہیں پھوڑے پھنسی نہیں ہوتے۔ گاندھی جی کے دوست نے یہی خوبی بیان کی تھی کہ گوشت کھاؤ گے تو ایسا ہوگا کہ انہیں پھوڑی پھنسی اور تندرستی ان کے جسم میں رہتی ہے۔ چلیے سوال نمبر 39، بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد کا فخر کس شاعر کو حاصل ہے؟ استاد ہونے کا فخر ذوق کو حاصل ہے، شیخ محمد ابراہیم ذوق کو حاصل ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے شیخ محمد ابراہیم ذوق کو کن کن خطاب سے نوازا؟ خاقان ہند اور ملک الشعراء نے کے سے نوازا ہے، خاقان ہند اور ملک الشعراء سے نوازا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 41، غزل کے مقطع میں چمن سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ غزل کے مقطع میں چمن سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے شاہی باغ، پارک، دنیا، جنت۔ تو اس کا آنسر ہے دنیا۔ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایا ہم نے، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں پایا ہم نے۔ اس شعر میں شاعر سے دریائے محبت کیا کہتا ہے؟ اس شعر میں شاعر دریائے محبت سے کیا کہتا ہے؟ دوسرے عاشقوں کو حیرت و حسرت سے نہ دیکھو، دریائے محبت میں اترو اور اس سے پار پہنچ جاؤ۔ کوشچن نمبر 43، گاندھی جی نے اعتراف نامہ میں کن کن باتوں کا ذکر کیا؟ گاندھی جی نے اعتراف نامہ میں گوشت کھانے، سگریٹ پینے اور چوری کرنے کا ذکر کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 44، اعتراف نامہ پڑھ کر گاندھی جی کے والد کی کیا حالت ہوئی؟ گاندھی جی کے والد کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کسی ربائی میں کون کون سے مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں؟ تو پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ربائی کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ ربائی کا کون سا مصرع سب سے زیادہ جاندار ہوتا ہے جس کو ربائی کا روح کہا جاتا ہے؟ چوتھا مصرع سب سے زیادہ جاندار ہوتا ہے جسے ربائی کا روح کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حسن نے خدا سے کیا سوال کیا؟ حسن نے خدا سے کیا سوال کیا؟ لازوال کیوں نہیں بنایا؟ لازوال کیوں نہیں بنایا؟ مضمون، عورتوں کے حقوق کے مصنف کون ہے؟ عورتوں کے حقوق کے مصنف کون ہے؟ تو یہ سر سید ہے، عورتوں کے حقوق کے مصنف۔ سر سید نے کب اور کہاں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن بنائی؟ سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے کب اور کہاں ایک انجمن بنائی؟ تو 1862 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن بنائی تھی۔ سر سید کون سا رسالہ جاری کیا؟ سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ تو اس کا جواب آپ سبھی جانتے ہوں گے جو بھی پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں ہے، تہذیب الاخلاق۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی تصنیف سر سید احمد خاں کی نہیں ہے؟ آثار و سنادت ہے، اسباب بغاوت ہند، قومی تہذیب کا مسئلہ ہے، مرکزی ضلع بجنور۔ قومی تہذیب کا مسئلہ یہ نہیں ہے، اور مرکزی نہیں ہے بلکہ شرکسی ضلع بجنور یہ بھی ہے آپ کا، پر نہیں ہے تو یہی والا نہیں ہے قومی تہذیب کا مسئلہ۔ فانی بدایونی کا اصل نام کیا ہے؟ فانی بدایونی کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے شوکت علی خاں۔ فانی بدایونی کا اصل نام شوکت علی خاں ہے۔ فانی بدایونی کا اصل نام شوکت علی خاں ہے۔ فانی بدایونی کے کلام کے مجموعے میں کون سا مجموعہ نہیں ہے؟
باقیات فانی، عرفانیات فانی، وجدانی فانی، یہ تینوں ہے، بس ہے نہیں ہے تو یہ روایات فانی ہے، نہیں ہے تو وہ روایت فانی، آنسر کا جواب روایت فانی ہے۔ شاعر نے دل کو نرالی بستی کیوں کہا ہے؟ پورا بڑھیا سے دیکھ لیں۔ دل کو نرالی بستی کہا ہے، انسان کا دل ایک جیسا نہیں ہوتا، دل کی بستی اجڑنے کے بعد نہیں بستی، دل میں جوش جنون محبت ہمدردی ہوتی ہے، دنیا کی انگن بستیوں کی طرح دل میں بھی ہزاروں خواہش ہوتی ہیں، یہ ہے دل کی بستی اجڑ جانے کے بعد نہیں بستی، دل کی بستی اجڑ جانے کے بعد نہیں بستی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ عورتوں کے تعلق سے اسلام نے کیا کیا ہے؟ عورتوں اور مردوں کے حقوق مساوی دیے ہیں، عورتوں اور مردوں کے حقوق مساوی برابر دیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ سر سید نے عورتوں کے تعلق سے کیا توجہ دلائی؟ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاشرت کی خاطرداری، آسائش و آرام کا خیال رکھنا، یہ سر سید نے توجہ دلائی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ عورت کو سلطان، کیا کوئی مرد کسی عورت سے زبردستی شادی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں، کوئی مرد کسی عورت سے زبردستی شادی نہیں کر سکتا عورت کی مرضی کے بنا۔ چلیے آگے۔ مہذب قومیں مسلمانوں پر کیوں ہنستی ہیں؟ مسلمانوں کے نامہذب رویے کی بنا پر، مسلمانوں کے نامہذب رویے کے بنا پر۔ چلیے مصرع۔ بستی بسانا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے، اس مصرعے میں لفظ بستی کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ بستی گاؤں آبادی، دل دماغ نہیں، گاؤں شہر نہیں، بچپن اور بزرگ، یہ ہے بستے بستے بستی ہے کا مطلب گاؤں اور آبادی بستے بستے بستی ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے اصغر گونڈوی کے کون سے مجموعے کلام ہے؟ چلیے اصغر گونڈوی کا مجموعہ کلام کون سا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ سرود زندگی، نشاط روح، ان کا ہی مجموعہ کلام ہے، یہ والا سرود زندگی اور نشاط کلام ان کا مجموعہ ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ پیج یہ ختم ہو رہا ہے۔ 61 نمبر سوال۔ میں کامیاب دید میں محروم دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیران بنا دیا۔ اس شعر میں کامیاب دید محروم دید سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کامیاب دید سے مراد محبوب کا دیدار اور محبوب کے دید سے گریز ہے، یہی ہے اس کا آنسر۔ 62 مضمون مخلوط زبان کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق کو بابا اردو کیوں کہا گیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تاحیات اردو زبان کی شیدائی بن کر انجمن ترقی اردو کی سیکریٹری رہے اور اردو کے لیے ہمیشہ خدمت کرتے رہے۔ اردو زبان کے مشکل عبارات کو آسان بنایا کس نے؟ غلامی کے قدم 64 ایک شعر ہے، غلامی کے قدم تھرا رہے ہیں، غلامی اب وطن سے جا رہی ہے۔ اس شعر میں شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاعر کو یقین ہے کہ اب سامراجیوں کا اقتدار ختم ہونے والا ہے، وطن کو آزادی ملنے والی ہے، یہی اس کا آنسر ہے۔ آگے چلنا چاہیے۔ نظم اودیس سے آنے والے بتا، یہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ اختر شیرانی کی تخلیق ہے۔ اودیس سے آنے والے بتا، یہ اختر شیرانی کی تخلیق ہے۔ اختر شیرانی کے شعری مجموعے میں کون شامل نہیں ہے؟ اختر شیرانی کی شعری مجموعے میں کون شامل نہیں ہے؟ تو شعلہ شبنم یہی شامل نہیں ہے بلکہ سب کچھ شامل ہے، صبح بہار، نغمہ حرم، طیور آوارہ، یہ سب ان کے شامل ہے۔ 67 میں بچپن میں سر سید کون کون سے کھیل کھیلتے تھے؟
चलिए निकलते हैं आगे। बचपन में सर सैयद कौन कौन से खेल खेलते थे? आ जाइए। तीरंदाजी, कुश्ती, घुड़सवार, शतरंज, सवारी, गे गेंद बल्ला, कबड्डी, आँख मचोली, ये तीनों खेल वो खेलते थे। ऑप्शन नंबर डी। मैं वो नहीं कि कोई मुझसे मिल के हो बदनाम, मैं वो नहीं कि मुझसे कोई मिलकर हो बदनाम से शायर की क्या मुराद है? सच्चा आशिक महबूब को रुसवा नहीं करता, सच्चा आशिक महबूब को रुसवा नहीं करता। मैं वो नहीं कि मुझसे मिलकर हो कोई बदनाम, इसका मतलब है सच्चा आशिक महबूब को बदनाम नहीं करता है। अकबर बादशाह के ज़माने में सर सैयद के वालिद को क्या मिलता था? ज़मींदारी का कागज़ात, मालगुजारी और तहसीलदारी का हुक्मनामा, 5 पारीचा और 3 रकूम जवाहरात खिलकत, यही मिलता था उनको। ऑप्शन नंबर सी। अकबर शाह सानी ने सर सैयद को बुलाकर क्या पूछा? तबीयत कैसी है, वालिद के साथ क्यों न आए, छुप कर क्यों बैठे हो, देर से आने की वजह पूछी थी। यही आंसर है इसका कि अकबर शाह सानी ने सर सैयद से यही पूछा था। हो उम्र खज़र भी तो कहीं कहेंगे बवक्ते मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चल दिए। उम्र खज़र से शायर की क्या मुराद है? उम्र खज़र मतलब ता क़यामत ज़िंदगी मुराद है। लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, इस मिसरे में कौन सी सनत मौजूद है? तो ये है सनत तज़ाद मौजूद है। आगे चलते हैं। यहाँ नोट दे दिया है कि सनत तज़ाद, हयात, कज़ा, आई, चले चले, ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ज़िद है, इसलिए सनत तज़ाद कहा गया। क्वेश्चन नंबर 73। बादशाह अकबर शाह ने सर सैयद को क्या हिदायत दी? बहुत सवेरे उठने की हिदायत दी थी। यही आंसर है इसका, सर सैयद को बहुत सवेरे उठने की हिदायत दी थी। अब यहाँ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? 74 में नज़्म आंधी किस शायर की तख्लीक है? आंधी कैफ अज़ीमाबादी शायर की तख्लीक है। कैफ अज़ीमाबादी शायर की तख्लीक है। सर सैयद ने राजा राम मोहन राय को किस उम्र में देखा था? 8-9 वर्ष की उम्र में उन्होंने देखा था। किसने? सर सैयद ने राजा राम मोहन राय को 8-9 वर्ष की उम्र में देखा था। अब आगे जाते हैं। उर्दू में ड्रामा का आगाज़ किसके ज़माने में हुआ था? उर्दू में ड्रामा का आगाज़ वाजिद अली शाह के ज़माने में हुआ था। ये खुद ड्रामाबाज था। बादशाही क्या करेगा? शेरो शायरी और ड्रामाबाजी में मशगूल था। इसलिए इन लोगों ने अपने देश और हुकूमत सब कुछ अंग्रेज़ों को लौटा करके मालगुजारी और पेंशन पर जीने पर मजबूर हुआ। पहला ड्रामा वाजिद अली शाह के ज़माना का कौन सा है जो स्टेज किया गया? तो राधा कन्हैया ये पहला ड्रामा था जो वाजिद अली शाह के ज़माने ही में स्टेज पर प्ले किया गया। शाद अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? उनकी पैदाइश कब हुई? शाद अज़ीमाबादी का असल नाम सैयद मोहम्मद अली और 1263 हिजरी व मुताबिक 1846 को इनकी पैदाइश हुई थी। यही है इसका आंसर। आगे चलते हैं। शाद अज़ीमाबादी की गज़ल का दीवान किस नाम से शाये हुआ? शाद अज़ीमाबादी की गज़ल का दीवान नग़्म-ए-इल्हाम के नाम से शाये हुआ। नग़्म-ए-इल्हाम के नाम से शाये हुआ। ड्रामा आखिरी 80 क्वेश्चन। ड्रामा आज़माइश किसकी तख्लीक है? ड्रामा आज़माइश प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की तसनीफ़ है। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की तसनीफ़ है। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के क्वेश्चन 80 का आंसर नंबर सी। देखिए दोस्तों, ये हो गए आपके टोटल एक सीरीज जो 80 क्वेश्चन का था। STET में ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको, क्योंकि 100 नंबर का आपको ये पूछा जाएगा आपके टेक्स्ट बुक से, और TRE 3 में भी काम आएगा। 9, 10, 11, 12 दोनों में
کیونکہ 80 نمبر آپ کو اس سے پوچھے جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ بہت شارٹ میں نکالا ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگا۔ چلیے، اس کے ساتھ میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے، عظیم اکیڈمی کو، اور لوگوں کو اس کا لنک شیئر کر دیں گے۔